انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا. سن لیجئے آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. السلام علیکم دوستوں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہ سیکریٹری ہے، ان کا نام ہے مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی. بی جے پی سرکار کی جانب سے جو وقف کا قانون لایا جا رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک خطرناک بیان دے دیا ہے. کیا کہا انہوں نے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور حضرت اورنگزیب کی تعریف کرنے والے ابو عاصم اعظمی کا بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہے. ناگپور کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد آلریڈی جو وقف بورڈ میں جو دھاندلیاں چلتی وہ تو سب کو معلوم ہے، کس طرح سے لوگ وقف کے زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن کچھ لوگ اب آگے آ کر یہ بھی سوال کر رہے ہیں، جب قوم کے لیے یہ زمین دے دی گئی تو کتنے مسلمانوں کو وقف کی زمینوں سے فائدہ پہنچ رہا تھا. ہمارے جو بڑے وقف کر کے گئے تھے وہ تو اس لیے کہ کسی غریب کی اس کے ذریعے سے مدد ہو. ایک آدمی جس کے پاس پہلے سے 5 دکانیں ہیں، 5 اور اس نے وقف کی قبضہ لی اور 100 روپے اس کا کرایہ دے رہا ہوں، اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے مدرسے کے بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں. یہ تمام ویڈیوز تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ویڈیو کے اینڈ میں اور ایک ویڈیو کی لنک آپ کو ملے گی، یعنی کہ اسکرین پہ یہ ویڈیو آ جائے گا جہاں پہ ایک خطرناک چوری ہوئی ہے شہر حیدرآباد میں، اس کا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جو 3 لاکھ روپے لون دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، تمام ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے. تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہترین انیشیٹو لایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے. پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اسکرین پہ ہی لنک آئیں گی، اس کے اوپر کلک کر لیجئے. ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گی ویڈیو کے اینڈ میں. کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. حضرات گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی یہاں بات چیت کی. جب ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے، اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. میرے بھائیوں، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں. ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہمارے کسان بھائی آئے اور انہوں نے حکومت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی روزی روٹی اور جان کے مسئلے کو لے کر آئے تھے. وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے. نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے. اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا. یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں. ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے، اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے.
دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان، بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی جد و جہد آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو۔ آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے، اگر آپ اسے بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی، اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا وقف میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے وقف کر کے گئے تھے وہ تو اس لیے کہ کسی غریب کی اس کے ذریعے سے مدد ہو۔ ایک آدمی جس کے پاس پہلے سے 5 دکانیں ہیں، 5 اور اس نے وقف کی قبضہ لی اور 100 روپے اس کا کرایہ دے رہا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے مدرسے کی بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو بد نظمی پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے واقعی ایک مضبوط قانون آنا چاہیے جس سے کہ خرد برد نہ ہو اوقاف، اس کی صحیح جو آمدنی ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کی جائیں۔ ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ہمارے جذبات سے، ذہن سے، مفادات سے ٹکرا رہی ہوگی، ہم اس میں بھی یہی درخواست کریں گے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کیا جائے۔ باقی چیزیں جو مفادات کی ہیں، فائدے کی ہیں، ان کو کیا جائے۔ ہر چیز کا یہی 2 پہلو نکلتے ہیں، یہی UCC کا ہے، یہی وقف کا ترمیمی بل کا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، دکھی ہوں میں کہ آج وہ ناگپور جہاں کبھی بھی سامپردائک دنگے نہیں ہوئے، سب بھائی بھائی کی طرح سے رہتے تھے، اس ناگپور میں اتنا بڑا فساد ہو گیا، کتنے لوگوں کو چوٹ آ گئی۔ بس میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے، کسی کے بھڑکانے پہ مت آئیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام ہندو مسلم بھائیوں سے، کہ ہمیں شانتی بنانا ہے، دیش کو آگے بڑھانا ہے، تو آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ شانتی بنا کر رکھیے،
اور آپسی بھائی چارگی کو بڑھائیے. قانون ہاتھ میں مت دیجیے. قانون اپنا کام کرے گا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنے لوگوں کو چوٹ لگی, اب قانون تو اپنا کام کرے گا, لیکن انصاف ہونا چاہیے. اسکرین پہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کافی ساری تفصیلات حاصل ہوں گی جو تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے جو لون کی اسکیم آئی ہے اس سے متعلق. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.